سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز اجلاس میں سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود سعودی عرب کے تحمل اور محتاط رویے سے ثالثی کی راہ ہموار ہوئی۔ ایران کا سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر حملہ، صنعتی مراکز الجبیل میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ امریکی کمپنی ایگزان موبل، ڈاک کیمیکل اور سادرا کو نقصان پہنچا۔ امریکی شیورون فلپس کمپنی بھی نشانہ بنی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب نے حملے شیراز میں کیے گئے حملوں کا جواب ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ مشکل گھڑی میں سعودی حکومت سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ سعودی عرب پر ایرانی حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دی۔ چند گھنٹوں میں 1.5 درجن سے زائد میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد سوالات اٹھنے لگے۔ ایران جنگ ختم کرانے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ مذاکرات کی کوششوں کے دوران فریقین کو ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا۔ سعودی عرب نے حملوں کا جواب دیا تو معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ حملے جاری رہے تو حرمین شریفین کا دفاع پاکستان پر لازم ہوگا۔ کیا سعودی عرب پر میزائل حملوں سے جنگ بندی کی کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ایک طرف جنگ بندی کی کوششیں، دوسری طرف حملے۔ امن عمل کون سبوتاژ کر رہا ہے؟ ایران کے عوام اور اعلیٰ عہدیدار بھی پاکستان کی امن کوششوں کے مترف ہیں۔ سعودی تیل تنصیبات پر حملے اور معیشت کو نشانہ بنانا کسی طور قابل قبول نہیں۔ سعودی عرب پر حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں سعودی عرب کا کیا قصور؟ سعودی عرب کو نشانہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے وہ بھی رد عمل دے گا۔ سعودی عرب کی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں مگر سعودی عرب پر حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان خلوص کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ مشرق وسطی میں امن قائم ہو۔ امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے جو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، ٹروتھ سوشل پر لکھا، نہیں چاہتا کہ ایسا ہو لیکن شاید ایسا ہی ہوگا۔ ایران میں نظام مکمل تبدیل ہو چکا، پہلے کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ غیر معمولی اچھا ہو سکتا ہے لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ٹرمپ نے پریس بریفنگ میں بھی کہا ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بدھ تک اپنے ہرمز کو نہیں کھولا تو ایرانی پاور پلانٹ پر حملے کریں گے۔ کل 8 بجے کے بعد پل اور انفراسٹرکچر بھی نہیں بچیں گے۔ امریکی صدر ایرانیوں کو گالی دینے کے موقف پر قائم، کہا ایرانیوں کے خلاف جو زبان استعمال کی اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ مذاکرات میں تعطل کی وجہ امریکی صدر کی تضحیح کا میز زبان ہے۔ تہذیب یافتہ قوموں کی توہین کر کے معاہدے نہیں کیے جا سکتے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کہتی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے لیکن دھمکی آمیز لہجے اور ایرانی قوم کی توہین کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے ایرانی حکومتی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا امریکی صدر واضح طور پر تہران سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ بندی مذاکرات کے لیے 5 سربراہان اور 8 انٹیلیجنس ایجنسیز نے رابطہ کیا۔ امریکہ اسٹیو وٹکوف کو مذاکرات سے ہٹانے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران نے ثالثوں کی جانب سے دی گئی جنگ بندی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایرانی حکام نے رائٹرز کو بتایا دیرپا امن پر بات چیت صرف اس وقت شروع ہو سکتی ہے جب شرائط پر عمل ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے ختم کرنے کی ضمانت فراہم کر۔ ایران نے مستقل امن مذاکرات کے لیے پیشگی شرائط رکھی ہیں۔ شرائط میں فوری حملے روکنا اور دوبارہ حملے نہ ہونے کی ضمانت شامل ہے۔
تہران کا کسی بھی مستقل امن معاہدے کے تحت ابن ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر فیس کا مطالبہ۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں خطے میں جنگ بندی کی پاکستان کی ثالثیوں کی مثبت کوششیں اہم، حساس اور نازک موڑ پر ہیں۔ مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں۔ سفارتکاری کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، پورا خطہ کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے اس جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوگی، توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانا کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اٹلی کے وزیر دفاع نے کشیدگی کو پاگل پن قرار دیتے ہوئے کہا ایران کے خلاف جنگ نے امریکی اثر و رسوخ کو داؤ پر لگا دیا ہے، خونی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ٹرمپ کو ایسے مشیروں کی ضرورت ہے جو انہیں غلط فیصلوں پر ٹوک سکیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خود کو جنگ کے لیے رجسٹر کرا لیا۔ ایکس پوسٹ میں لکھا مجھ سمیت 1 کروڑ 40 لاکھ ایرانی وطن کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے 10 روز پہلے عوام سے فوج میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے۔ 1 کروڑ سے زائد افراد خود کو رجسٹر کرا چکے ہیں۔ اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری، انفراسٹرکچر پر حملے، البورز پر حملے میں 2 بچوں سمیت 18 افراد شہید۔ اسرائیل کا ایران کے تیسرے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ، شیراز میں نشانہ بنایا۔ ایران کی پیٹرو کیمیکل برآمدات کا 85% سے زیادہ حصہ ناکارہ ہو گیا۔ اسرائیلی حملے میں تہران میں واقع یہودی عبادت گاہ تباہ ہو گئی۔ خرم آباد، مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی بم برسائے، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ نجف آباد میں دھماکے سنے گئے۔ اصفہان کے کاشان ہوائی اڈے پر بمباری اور جنوب میں گولہ بارود کے ڈپو کے قریب دھماکے سنے گئے۔ جنگ کے دوران ایران نے 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو بھی نقصان پہنچا۔ آپریشن میں جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار بحری جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں۔ F-35 لڑاکا طیارے اور B-52 بمبار طیارے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تمام کارروائیاں آپریشن ایپک فیوری کے تحت کی جا رہی ہیں۔ خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے جاری۔ کویت میں امریکی بیس پر حملہ، امریکی حکام کا کہنا ہے ایران کے ڈرون حملے میں 15 امریکی زخمی ہوئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 18 میزائل تباہ کر دیے۔ میزائل کے ملبے سے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے خدشے کے باعث بند کیا گیا سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا پل 5 گھنٹے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل پر حملے، تل ابیب، حیفا سمیت دیگر شہروں پر میزائل حملے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ تل ابیب میں میزائل گرنے سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ حیفا میں بھی ایرانی حملوں سے نقصان ہوا۔ 28 فروری سے جاری جنگ میں ایران نے اسرائیل پر 500 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ امریکی صحافی ٹیکر کارلسن نے صدر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اسلام کا مذاق اڑانے پر سخت ترین رد عمل کا اظہار، کہا کوئی بھی صدر اس قدر گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا کہ اسلام جیسے مقدس مذہب کا مذاق اڑائے۔ یہ ناقابل قبول اور شرمناک ہے۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسٹر کے صبح ایسے الفاظ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ ایسے الفاظ نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت کا بھی مذاق ہے۔ چینی تجزیہ کار وکٹر گاؤکی نے اسرائیل کو وارننگ دے دی، کہا اگر اسرائیل کسی بھی ملک خصوصاً ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اسے بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایٹمی جنگ ہوئی تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ امریکی وزیر دفاع کے معاوضے کی قرارداد پیش کرنے کی تیاری۔ ایرانی نژاد امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے اعلان کیا کہ وہ وزیر دفاع کے خلاف بل پیش کر رہی ہیں۔ یاسمین انصاری نے کہا جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف کانگریس کو حاصل ہے، کسی منمانی کرنے والے صدر یا اس کے قریبی حلقے کو نہیں۔ وزیر دفاع کی لاپرواہی نے امریکی فوجی اہلکاروں کو خطرے میں ڈالا۔
بار بار جنگی جرائم کا ارتکاب، لڑکیوں کے اسکول پر بمباری اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا مواخذے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ ایگزیوس کے مطابق وزیر دفاع کی عوامی مقبولیت میں کمی آئی۔ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ سے 3 افراد ہلاک تو پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے مرنے والوں میں 2 حملہ آور شامل ہیں، ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ترک وزیر انصاف کا کہنا ہے فوری طور پر واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی متفرق درخواست منظور کر دی۔ جیل حکام کو وکیل سلمان صفدر کی کل بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں جلد نمٹانے کا دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا خاتون کی حد تک آپ سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کر دیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارک دی آپ دلائل دینا شروع کریں تو 7 دن میں فیصلہ کر دیں گے۔ آپ جیل میں مل کر آئیں، ہم اپیل فکس کر دیتے ہیں۔ عدالت نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ نیول انٹیلیجنس کی اطلاع پر اینٹی نارکوٹکس فورس نے 500 کلو سے زائد آئس پکڑی۔ ملک کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی مکیش کمار چاولہ کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا سبسڈی کے لیے ٹرانسپورٹرز کے کوائف لیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں 67 لاکھ موٹر سائیکل رجسٹر ہیں، 15,000 نے کوائف جمع کرا دیے۔ چاہتے ہیں تمام لوگ رجسٹریشن کرائیں اور 2,000 روپے لیں۔ سرکاری افسران کے اثاثے دسمبر تک پبلک کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے IMF کو گورننس میں بہتری اور اینٹی کرپشن اصلاحات تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ موقف اپنایا، مالی جرائم کی تحقیقات کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بہتر بنائی جائے گی۔ ایسٹ ریکوری اور مینجمنٹ یونٹس کو مضبوط بنایا جائے گا۔ لوٹے گئی دولت بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے عالمی معاہدوں میں بہتری کا پلان بھی شیئر کر دیا۔ کرپشن کے خلاف ایکشن پلان اکتوبر تک تیار کیا جائے گا۔ نیب کو مزید خود مختاری دی جائے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ اتھارٹی کے تحت ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ IMF کا نیب چیئرمین کی تقرری کے لیے کمیشن قائم کرنے پر زور۔ منی بجٹ نہیں آئے گا، وزیر اعظم نے منی بجٹ کے ذریعے مختلف ٹیکس تجاویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے عوام تیل کی قیمتوں سے پریشان ہے، مزید ٹیکس لگانے یا منی بجٹ لانے کا مت سوچیں۔ IMF کو کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اہداف پر نظر ثانی کے لیے منائیں۔ وزیر اعظم کا مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث بجٹ تجاویز میں مفصل مشاورت کا حکم۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر بجٹ جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے لانے کا امکان۔ ترسیلات زر پر تاحال کوئی منفی اثر نہیں پڑا۔ معیشت کی بہتری اور استحکام کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ قومی خزانے پر بوجھ بننے والے اداروں کی نجکاری ناگزیر ہے۔ حکومت نے 26 اہم ادارے نجکاری کمیشن کے حوالے کر دیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ بنیادوں پر اضافہ ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پیٹرول 30 اور ڈیزل 70% مہنگا ہوا۔ سونے کی قیمت میں کمی، چاندی کی قیمت برقرار، فی تولہ سونا 3,000 روپے سستا، 4,88,462 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $30 کمی سے $4,657 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 7,744 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کی آئینی عدالت کے صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاک ترک برادرانہ تعلقات جامع معاشی شراکت داری کی جانب گامزن ہیں۔ انصاف تک رسائی کے لیے پاکستان اور ترکیہ تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جلد انصاف کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تبادلے کی وسیع استعداد موجود ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور انسداد دہشت گردی کے قوانین پر تعاون کیا جا سکتا ہے۔ ترک وفد کا شاندار مہمان نوازی پر اظہار تشکر، کہا پاکستان کے ساتھ محبت ہر ترک شہری کی رگوں میں بسی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، خیبر میں موسلادھار بارشوں کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی، گاڑیاں پھنس گئی۔
मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। मोहम्मद में दीवार गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। मानसहरा, करक और दीर बाला में भी जलथल एक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से सर्दी लौट आई। साहिवाल, पाकपतन और मियां चन्नू में भी बादल खूब बरसे। अकील करीम डेढ़ी मेरे बड़े और मोहसिन हैं, वो कराची का भला चाहते हैं। उनकी बातों को तब्दील करके पेश किया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 68 अरब रुपए लगाने जा रहे हैं। हमें चैलेंजेस का सामना है। जो लोग कहते हैं कराची में काम नहीं होता, उनको बताना चाहते हैं मसाइल हल हो रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने सखी हसन स्ट्रीट की बेहतरी और बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कनाडा में एयर इंडिया धमाके में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारे CIA के साबिक एहलकार ने दावा किया 1985 में भारत ने बोइंग 747 को बम धमाके से उड़ाया। इस बदतरीन फजाई हमले में 329 अफराद हलाक हुए। कंशक बम धमाके पर नए इल्जामात सामने आने पर सिख फॉर जस्टिस ने 12 अप्रैल को एयर इंडिया के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कनाडा में फजाई ऑपरेशंस बंद करने का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, 4 दहाइयों से इस धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान हामी अनासिर पर डाली जाती रही है। और क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा माहिरा खान मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराते बिखेरेंगे।